مسعود صاحب، ایران امریکہ معاہدے کی جانب پیش رفت کے دوران جو بار بار سیز فائر کی خلاف ورزی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بار بار امریکہ کی جانب سے حملہ کرنے میں پہل کی جا رہی ہے، تو یہ معاملہ پھر اب کہاں تک جائے گا؟ کیا نوبت جنگی حملوں تک پہنچ گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کون پہل کر رہا ہے یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک مسل فلیکسنگ ہو رہی ہے دونوں طرف سے، اور وہ آبنائے ہرموز سے متعلق ہے کہ کس کا اس کے اوپر کنٹرول ہے۔ ابھی جو آپ تازہ ترین حملوں کی بات کر رہے ہیں تو ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے جو آبنائے ہرموز سے امریکہ نے اپنی تحویل میں کچھ آئل ٹینکرز گزارنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف ایران یہ کہتا ہے کہ ان کی گورننس ہے اور ان کے پوچھے بغیر وہاں سے کوئی جو ہے یہ ویسلز یا کارگو شپس جو ہے وہ نہیں گزار سکتا۔ تو اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ نے پری ایمپٹیولی جو ہے، آپ کو جیسے کہہ رہی تھی کہ کشم آئلینڈ اور اس کے علاوہ گورکن جو شہر ہے اس کے اوپر حملے کیے ہیں، جو ان کے خاص طور سے جو ان کے ڈرون یا بیلسٹک میسائلز کے جو لانچ پیڈز ہیں ان کے اوپر۔ تو اس وجہ سے جو ہے، اور پھر جو ہے ایران نے جوابی حملہ کر دیا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے جی کہ اس وقت کون پہل کر رہا ہے، کیونکہ کشیدگی جو ہے آبنائے ہرموز کے ارد گرد ہے۔ جو مذاکرات اب درست کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ایران کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب بھی معاہدہ ہوگا، یہ مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہوں گے، تو اس وقت امریکہ جو ہے ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو ریلیز کر دے گا۔ جی آپ نے 24 ارب کی فگر بتائی ہے، کوئی 20 ارب کہتے ہیں، کوئی 12 ارب کہہ رہے تھے، مختلف ہیں کیونکہ جی قطر کے ساتھ 12 ارب کی بات ہوئی تھی، 12 ارب ڈالر کی بات ہوئی تھی۔ اور مجموعی طور پر اگر دنیا بھر میں دیکھیں تو امریکی اقدامات کی وجہ سے، یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز کی وجہ سے کوئی لگ بھگ $100 بلین کے ایرانی اثاثے منجمد ہیں۔ اچھا ایک یہ مسئلہ ہے، دوسری یہ کہ ایران کی یہ توقع بھی تھی کہ اسے سینکشنز کے سلسلے میں، خاص طور سے تیل کی برآمد کے سلسلے میں ریلیف دیا جائے جی گا، جی بالکل اور اس سلسلے میں بھی امریکہ نے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ تاہم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وثوق کے ساتھ تو نہیں، لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ امریکہ کے لیے اس جنگ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ یہ جو تعطل ہے اس کی وجہ سے جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے۔ اچھا میرا خیال ہے کہ امریکہ اگر ایسے کرے گا تو سنگین غلطی ہوگی، کیونکہ خود ان کی امریکہ کی کانگریس میں، اس کے بعد جو صدر ٹرمپ کی میگا ریپبلکن کنسٹیٹوئنسی ہے، اس میں کوئی اس جنگ کے لیے حمایت نہیں پائی جاتی، اور ادھر ایران بھی تباہ و برباد ہے۔ اسے چاہیے کوئی اس قسم کا جو ہے ایکسٹ ریمپ، تاکہ وہ اپنی تعمیر نو کر سکے، اور اس کے بعد جو ہے جو اپنا جنگ میں وسیع پیمانے پر نقصان ہوا ہے اس کی کسی نہ کسی طریقے سے تلافی کر سکے، کیونکہ وہاں سارے کے سارے شہری متاثر ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا صوبہ لیکن نہیں مسعود جس صاحب، کے اوپر آپ جو بات کریں وہ بات امریکہ درست اور ہے۔ اسرائیل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کہہ چکے ہیں اسی ہفتے میں کہ وہ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں کریں گے، لیکن اسرائیل کا معاملہ پھر ہم کیا کہیں کہ امریکہ سے اس کے جو معاملات ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں CNN نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل نے جو اپنی اسپیشل فورسز ہیں انہیں آذربائیجان، UAE، عراق اور صومالی لینڈ، جو یہ تمام ملک ہے، وہاں سے استعمال کیا ایران کے خلاف حملے کرنے میں۔ تو پھر اس کا مطلب اسرائیل ان ملکوں کو استعمال کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ایسے خدشات ہیں کہ اسرائیل مزید بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ اسرائیل دو چیزیں کر رہا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو غزہ میں انہوں نے حملے تیزتر کر دیے ہیں، لبنان کے اوپر قبضہ کیا ہے، اس کے جنوبی علاقے میں، اور پھر یہ کہ ایک قسم کا مستقل قبضہ ہے۔ یہ لگ نہیں رہا کہ وہ وہاں سے اپنی فوجیں نکالیں گے، کیونکہ جو ابھی ان کا ایک سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے جی امریکہ کے زیر سرپرستی، اس میں بھی یعنی حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی بات یہ ہے، اسے یہ کہا گیا کہ وہ ساؤتھ سے نکل جائے، لیکن اسرائیل کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ اپنا قبضہ ختم کرے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے، اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر محاذ پہ سرگرم رہیں گے۔ مثال کے طور پر اس کے ساتھ جو ہے جو دروز ٹیریٹری ہے شام میں، اس میں بھی جو ہے اس میں وہ اسے اپنے ساتھ جو ہے ملانے کی کوشش کریں گے۔ مقبوضہ فلسطین کو وہ
اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یہ ایک ہے۔ دوسرا، آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ ایک ان کی متوازی اسٹریٹجی ہے، اور اس میں جو یو اے ای کا نام لیا، دوسرے جو ابراہیم اکارڈز کے تمام دوسرے ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ اس نے پہلے ہی جو ہے سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان دراڑ ڈال دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری جو اسٹریٹجک ریالٹی ہے مشرق وسطی کی، بالخصوص خلیجی ریاستوں کی، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، بالکل۔ تاکہ، اور وہ اس کا حوالہ صرف ایران نہیں ہے، اس کا بنیادی حوالہ جو ہے وہ فلسطین ہے یا لبنان ہے، یا جو گریٹر اسرائیل کا اس کا منصوبہ ہے۔ جی جی تو بالکل۔ اس میں آپ درست کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کی اسٹریٹجی، اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ اس نے پچھلے دنوں دعویٰ کیا تھا کہ کس طریقے سے اس نے جو غزہ میں اور اس کے بعد لبنان میں کارروائی کی ہے، اس کے خلاف کوئی عرب آوازیں نہیں اٹھی ہیں، یعنی بالکل۔ مطلب سعودی عرب ہو گیا یا یو اے ای، ویسے بھی جیسے کہ آپ کہہ چکی ہیں کہ یو اے ای نے جو ایران کے اوپر حملے کیے تھے اس میں اسرائیل کے فورسز یعنی آئی ڈی ایف کی فورسز بھی موجود تھی، اور ان کا جو آئرن ڈوم جو ان کا دفاعی نظام ہے، جی جی فضائی دفاعی نظام ہے، وہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ دو متوازی چیزیں جو ہے اسرائیل کر رہا ہے۔ ایک اور چیز یہ میں بتاؤں کہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کا معاہدہ ہو جائے، جی کیونکہ بالکل۔ یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہے ان کی ہر بات سنتے ہیں، وزیر اعظم نتن یاہو کی، اگرچہ کبھی کبھار جو ہے وہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کی خبر بھی نشر کر جی دیتے جی ہیں بالکل، تاکہ امریکیوں کا حوصلہ ایک بنا بیلنس رہے رہے، ایک بیلنس کہ رہے۔ امریکہ حاکم ہے یا غالب ہے، اور جو ہے اسرائیل ڈکٹیٹ نہیں کر رہا اسے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا امریکہ کے اندر اتنا انفلوئنس ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ کانگریس ہے یا انتظامیہ ہے اور دوسرے جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، اس میں اس کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ اسرائیل سے دوری امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی مطلب مستقبل قریب میں۔ بالکل۔ تو پھر ایسے حوصلہ شکن ماحول میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی بارآور ہوں گی؟ کیونکہ محسن نقوی بھی اب سے کچھ ہی دیر میں تہران روانہ ہو جائیں گے، تو ہم اس دورے کو کس لحاظ سے دیکھیں؟ کیا جو صرف منجمد ایرانی اثاثے ہیں ان کے معاملات طے کرنے کے لیے یہ ہونے جا رہی ہیں، یا واقعی اب جنگ بندی ہم کہیں کہ ختم ہونے کے قریب ہے، جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں؟ کوشش بنیادی اعتماد سازی ہے کہ جو ان میں فاصلہ آ گیا ہے جی جی اور دوبارہ سے تعطل پیدا ہو گیا، اس کو دور کیا جائے۔ جب وہ تعطل دور ہو جائے تو پھر آپ جو ہے بہت سی چیزوں کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو دونوں فریقین کو قائل کرنا پڑے گا کہ یہ چھوٹے موٹے حملے ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آبدائے ہرموز اور نیوکلیر ڈیل سے متعلق جو بھی معاملات ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے گفت و شنید کے ذریعے جو پیغام رسانی ہو رہی تھی، جو سفارتکاری چل رہی تھی، اس کے ذریعے ان کو حل کیا جائے۔ تو یہ وہ کوشش ہوگی، اور یہ کوشش پاکستان کی ہے، کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی صورت بھی ایک قسم کا بریک ڈاؤن ہو جائے، کیونکہ وہ اگر ہوا تو نہ صرف پاکستان، پورا خطہ بلکہ دنیا اس سے متاثر ہوگی۔ بالکل۔ ابھی بھی جو ہے یعنی جتنی اس کشیدگی کے باوجود بھی جو ایک بین الاقوامی منڈیاں ہیں وہ مستحکم ہیں نسبتاً، یعنی اس سطح پہ تو نہیں آئی جو 28 فروری سے پہلے کی صورتحال تھی، لیکن یہ ہے کہ جو ہی ان کی یہ خبریں، صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاہدے کے قریب ہیں، اگرچہ ایران جو ہے اس کی تردید کر دیتا ہے، جی تو اس کے باوجود جو ہے منڈیوں کا تھوڑا سا اعتماد بڑھتا ہے اور تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اور پاکستان اسے نبھا رہا ہے کہ اعتماد سازی کرے، فاصلوں کو کم کرے، تاکہ کسی طریقے سے جو ہے ایک مرتبہ پھر فریقین جو ہے مذاکرات کی طرف لوٹیں، اور بلکہ مذاکرات کی میز کے اوپر آئیں اور مفاہمت کی جو یادداشت جی جو باہمی مشاورت سے طے کی گئی ہے اس کے اوپر وہ دستخط کرتے ہیں۔